کراچی کی سڑکوں پہ ہم نے جسمانی طور پہ معذور لوگ جو کہ پوسٹ پولیو لوگ ہیں ان کو ہم نے ریٹرو فٹڈ رکشے دیے. ہم نے کہا کہ ان کو روزگار کا مواقع بھی ملیں گے کمانے کے اور ان کو ایڈوکیسی بھی کرنے کا موقع ملے گا. اگر آپ رکشہ چلا سکتے ہیں اور اپنی کمائی کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ اگر ہمارے کوئی دوست جو کراچی سے استنبول ٹریول کر رہا ہے اور ڈیف ہے, اس کے چیلنجز کیا تھے کراچی ایئرپورٹ پہ, آپ اس سے بات کریں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو آگے کس طرح ہم لوگ سالو کر سکتے ہیں. اینی ٹائم یو واک ان ٹو اے سینٹر آف ناؤ پی ڈی پی یو ول بی ہرٹ. اور اگر آپ ایک معذور انسان ہیں تو آپ کے حقوق کو پائیداری دی جائے گی اور اس کو سب سے آگے لے کے آئے. پورے ملک میں جو معذوری پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ادارے کام کر رہے ہیں ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا منشور یہ ہے, ہم چیریٹی مائنڈ سیٹ نہیں لے کے جانا چاہتے. ٹھیک ہے, ترس نہیں ہونا چاہیے, امپاورمنٹ ہونی چاہیے, لوگوں کو اسٹرینتھ ملنی چاہیے ہمارے میسج سے, اور ہمیں سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور آپ کو تو پیس ملتا ہوگا سب کچھ کرتے ہوئے. سیلفش پوائنٹ آف ویو سے ایبسلیوٹلی. UN زیرو پروجیکٹ ایوارڈ آپ کا, وہ کیسا ایکسپیرینس ہے سر آپ کا؟ دنیا میں واحد ادارہ ہیں جو یہ دوسری دفعہ جیتا ہے. 2018 میں جیتے تھے ہم لوگ. ہمارا کام جو ہم نے ایکسیسیبلٹی پہ کام کیا تھا, اب رسائی پیدا کرنا. کوئی بھی آپ بلڈنگ پہ جائیں, اس میں ریمپس بنوانا, اس میں لوگوں کو تیار کرنا, اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ 2011-12 میں کام کیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں 18 میں یہ ریکگنیشن ملا تھا. نہ یہ ایوارڈ خرید سکتے ہیں آپ, نہ اس کو کال کروا سکتے ہیں آپ, اور آپ کو کریڈیبلٹی پہ اور کام بھی ملنا ہے سر. بالکل صحیح. اور یہ پاکستان کو ملا, اور یہ پاکستان کو ملا ہے. جہاں چیلنجز کی بات کرتے ہیں, ہم جب لوگوں سے بات کرنے جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم سے, آپ جس منشور کو لے کر آئے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے, لیکن راشن دے سکتے ہیں, ہم میڈیکل ایڈ دے سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو روزگار نہیں دے سکتے, ہم ان کو شناخت نہیں دے سکتے, ہم ان کو ہنر نہیں دے سکتے. ہمارا ماننا یہ تھا, آپ ہمیں پیسے نہ دیں, ان کو نوکری دیں, ان کو ہنر دیں. عمیر احمد صاحب, سر کیسے ہیں آپ؟ جی بہت شکریہ فار ہیونگ اس ہیئر. میں بالکل ٹھیک ٹھاک. سر یہ بتائیے گا کہ پہلے تو یہ جو سلسلہ آپ کر رہے ہیں ناؤ پی ڈی پی ایسے کہیں گے سر اسے؟ بالکل سر. ایک تو سر بتائیے گا کیسے اسٹارٹ کیا آپ نے, کیسے انسپائر ہوئے اس طرف آنے کے لیے؟ کیونکہ ہم تو سر دوسری طرف لگے ہوئے, صرف ہماری قوم ساری کی طرف لگی ہوئی ہے, ہم لگے ہوئے, بس ایک دوڑ چل رہی ہے پیسے کمانے کی. آپ اس طرف آئے, کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جو لوگوں کے لیے کیا جا رہا ہے, کہتے ہیں نا وہ اشرف المخلوقات کے لیے کیا جا رہا ہے. کس طرف کیسے آ گئے سر آپ, کیا انسپائر کیا آپ کو اس طرف آنا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سفر ہے میرا. میں خود تقریباً پچھلے 11 سال سے منسلک ہوں اس ادارے کے ساتھ. میں 20 سال سے کام کر رہا ہوں, لیکن اس میں پہلے 8 سال جو تھے وہ فائنینشیل سروسز اور کارپوریٹ سیکٹر میں تھے, اور امریکہ میں. میں نے پڑھائی لکھائی اپنی وہاں سے مکمل کی, اور اس کے بعد میں بھی اسی ریس میں لگ گیا تھا, نیو یارک کے اندر, ورجینیا کے اندر, واشنگٹن ڈی سی میں. اور ماننا میرا یہ تھا کہ پہلے اپنے آپ کو ایک اسٹیبل پوائنٹ پہ لے کر آنا چاہیے, تاکہ آپ ایسی پوزیشن میں ہوں جہاں آپ کوئی خاطر خواہ تبدیلی لا سکیں. ایکسیلنٹ. بٹ جہاں میں کہتا ہوں ویئر دا سیڈس ٹک روٹ, جب میں یونیورسٹی میں تھا تو ہمیں بڑے مواقع ملے ٹریول کرنے کے, اور اس وقت حالات ایسے تھے دنیا کے کہ 9/11 ہوا تھا. اسی وقت جب میں نے یونیورسٹی شروع کی تھی, میں امریکہ میں تھا, اور ایسے صوبے میں تھا, اسٹیٹ میں تھا, جہاں لوگ جو تھے نا آپ کو مختلف نظریے سے دیکھتے تھے. بہت وائٹ اسٹیٹ تھا وہ, ٹینیسی کے نام سے. تو اس کے اندر میں ایک پہاڑ پہ یونیورسٹی ہوتی تھی, کالج ہوتا, جہاں 1500 گورے بچے اور میں پڑھا کرتا تھا. میں ایک ٹائی پہنتا تھا, جیکٹ پہنتا تھا, خاکی پینٹس پہنتا تھا, اسکول جاتا تھا. لیکن ہر سمر دے یوز ٹو سینڈ می ٹو اے نیو کنٹری ٹو ورک ان دا ڈیولپمنٹ سیکٹر. پہلے سال چائنا گیا, وہاں سیکھا ایگریکلچر کے بارے میں. اگلے سال گیا میں بنگلہ دیش, وہاں گرامین بینک ڈاکٹر یونس جو آج کل ان کے آلموسٹ ایکٹنگ پرائم منسٹر, ان کے ساتھ کام کیا, اور گاؤں دیہات میں جا کے کہ جو گرا ہوا طبقہ ہے اس کے لیے کیسے کام کرنا ہے. اس کے اگلے سال ہمیں بھیجا گیا ساؤتھ امریکہ, ایکواڈور کے لوگوں کو کے گھر بنانے ہیں وہاں, جن کے گھر فلڈ سے اور ارتھ سے گر گئے تھے. تو وہ سیڈ پلانٹ ہو جاتی ہے بہت عرصے, اور اس کو 8 سال لگے تقریباً گرو کرنے میں. اور پھر کراچی محبت ہے میرے لیے, کراچی میرا دل ہے. تو سب چھوڑ چھاڑ کے امریکہ سے میں 2012 میں واپس آیا, اور پہلی چیز میری یہ تھی, میں نے کہا تھا ایسا کیا کام کیا جا سکتا ہے جہاں ہم لوگ سب سے جو گرا ہوا طبقہ ہے ہمارے ملک کا ان کو اٹھائیں. کیونکہ جب سب سے گرے ہوئے طبقے کو آپ اٹھاتے ہیں تو باقی اور لوگ جو اس کے اوپر ہوتے ہیں وہ بھی اسی کی طرح اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. بٹ وی وانٹیڈ ٹو ڈو اٹ ان اے ڈفرنٹ مینر. ہم چیریٹی مائنڈ سیٹ نہیں لے کے جانا چاہتے. ٹھیک ہے. ترس نہیں ہونا چاہیے, امپاورمنٹ ہونی چاہیے, لوگوں کو اسٹرینتھ ملنی چاہیے ہمارے میسج سے, اور ہمیں سسٹم کو ڈسرپٹ کرنے کی ضرورت ہے. اور میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے بورڈ ایسا ملا, مجھے ٹیم ایسی ملی, اور ایک ٹاپک ایسا ملا جس پہ زیادہ کام نہیں کیا گیا تھا آج تک. ہیلتھ پہ, ایجوکیشن پہ بہت کام ہوا ہے, افراد باہم معذوری پہ کوئی خاص کام نہیں ہو. تو ایک سفر جب شروع ہوا,
کارپوریٹ سیکٹر سے دنیا میں گھوما, فلپینز گیا, ادھر گیا ادھر گیا, آفیسز سیٹ اپ کیے ایک فائنینشیل سروسز کمپنی کے, لیکن دل میں ہمیشہ یہ خواہش رہی, طلب رہی, واپس آنا ہے, کچھ کرنا ہے, لیکن وہ ہو تب سکتا تھا جب یہاں بھی سسٹم تیار ہوتا ایکسیپٹ کرنے کے لیے. اچھا, یہ دماغ میں تھا کہ سسٹم واپس جا کے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, یہ نہیں تھا جیسے ہم لوگ تو یہاں سے صرف جانے کے چکر میں سارے لگے ہوتے ہیں نا, تو آپ کے ذہن میں تھا کہ یار وہاں جا کے ایسا کچھ کرنا ہے جو آلریڈی نہیں ہو رہا. تو سر یہاں جب آئے, سسٹم سٹارٹ کیا, کیسے آپ کو لگا کہ یار اب مجھے یہاں جگہ بنانی چاہیے, اور جگہ بناتے ہوئے کیا چیلنجز آئے؟ بہت, اور یہ بہت چیلنجز. میں لوگوں کو, ہمارا ایک بڑا مزے کا نام ہے, ہم امید کرن کہتے ہیں, امید کا سفر کہتے ہیں اس کو, جرنی آف ہوپ. ہمارے جو ادارے ناؤ پی ڈی پی, میں معذرت چاہتا ہوں, ناؤ پی ڈی پی کافی بڑا ماؤتھ فل ہے, تو میں پہلے یہ کہنا چاہوں گا نیٹ ورک آف آرگنائزیشنز ہیں, تاکہ ہم جو پورے ملک میں جو معذوری پہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ادارے کام کر رہے ہیں ان کو ہم ایک پلیٹ فارم پہ لاتے ہیں. ہمارا سب سے بڑا منشور یہ ہے. سو جب میں واپس آیا, جب میں نے دیکھا کہ ہم کسی بھی چیز پہ جب کام کرتے ہیں اس کو کرتے ہیں کہ امیڈیٹ گریٹیفیکیشن کے لیے کام کرتے ہیں, ابھی کرنا ہے, ابھی خوشی ملے, ابھی فار لیک آف بیٹر ثواب ملے. کوئی ایسی چیز کرنی چاہیے جس کا ریزوننس ہماری زندگیوں میں شاید نہ ہو. 15 سال بعد, 20 سال بعد, 40 سال بعد, 50 سال بعد ایسی بیج بونے چاہیے جو آ کے آپ کو نظر آئیں. چیلنجز جو تھے, اب میں آپ کو بتاؤں ہمارا پہلا دفتر کہاں ہے, اور اس کے کانٹیکس میں اس لیے دینا چاہوں گا کہ اب اگر آپ ہمارا دفتر دیکھیں اور اس وقت دیکھیں, ہم 4 بیڈ روم کے اپارٹمنٹ میں ہوتے تھے, 3 ادر این جی اوز کے ساتھ, ایک چلتا ہوا باتھ روم جو خواتین استعمال کرتی تھیں, اور لڑکے جاتے تھے ساؤتھ سٹی کے مسجد کے باتھ روم ہے وہ استعمال کرنے. آئیڈیا یہ تھا کہ کہیں سے شروعات کرنی ہے, اور آج آپ دیکھیں ہمارے تقریباً 11 دفاتر ہیں پورے ملک کے اندر, 180 لوگ کام کر رہے ہیں, اس میں سے ہر سال 4 سے 5 لوگ فل برائٹ اسکالرشپ پہ باہر جاتے ہیں, شیلڈنگ اسکالرشپ پہ, اور ہم نے اس نیریٹو کو, اس کانورزیشن کو حصہ بنا دیا ہے. جہاں چیلنجز کی بات کرتے ہیں, ہم جب لوگوں سے بات کرنے جاتے تھے وہ کہتے تھے ہم سے, آپ جس منشور کو لے کر آئے ہیں ہم اس کو سپورٹ کریں گے, لیکن راشن دے سکتے ہیں, ہم میڈیکل ایڈ دے سکتے ہیں, لیکن ہم ان کو روزگار نہیں دے سکتے, ہم ان کو شناخت نہیں دے سکتے, ہم ان کو ہنر نہیں دے سکتے. ہمارا ماننا یہ تھا آپ ہمیں پیسے نہ دیں, ان کو نوکری دیں, ان کو ہنر دیں, امپاور کریں. دیٹ ریمین دیٹ, اینڈ دیٹ واز ویری, سب سے بڑا چیلنج ہوگا, ایکسٹریملی چیلنج. لوگ پیسے بھی دے دیں گے, پیسے دے دیں گے, خوراک دے دیں گے, آٹا دے دیں گے, کپڑے دے دیں گے, لیکن وہ کہیں گے جی روزگار جو ہے نا, اور یہ سب سے بڑا چیلنج تھا, یہ چینج لانا. اچھا, مائنڈ سیٹ بھی چینج کرنا ہے نا پورا سر, لوگوں کا مائنڈ سیٹ بھی چینج کر رہا ہے. ہم نے روزگار لگایا, کل کوئی سیٹ ہے, کوئی بینکر ہے, کوئی وہ, انہوں نے 3 ہفتے بعد کہا کہ بھائی ہم سے برداشت نہیں ہو رہا, یہ جو جسمانی طور پہ معذور ہے, جس کے پاس بینائی نہیں ہے, جو سن نہیں سکتا, اس کو ریز کرنا اور یہاں رکھنا ہمارے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو ہم نے ڈسرپٹ کرنا شروع کیا سسٹم. ہم نے کہا کہ خالی آپ ان کو ہائر نہیں کریں گے, ہم آپ کو تیار کریں گے مزاجی طور پہ, آرکیٹیکچرلی رسائی پیدا ہو آپ کے یہاں, اور پالیسیز جا کے چینج کریں. تو ہم کھٹکھٹانا شروع کر دیا ہم نے دروازوں پہ, فیڈرل اور پروونشل حکومت کے دروازوں پہ. ٹھیک ہے. اور وہاں ہم نے الائز ڈھونڈنا شروع کیے جو معذوری کو سمجھتے ہیں, جن کے گھروں میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ افراد بہم معذوری ہیں. چونکہ جب آپ کے دل پہ آ کے لگتی ہے, جب آپ کے گھر میں یہ چیز ہوتی ہے, تو آپ زیادہ لائبل ہوتے ہیں ٹو سپورٹ اٹ. بٹ دی آئیڈیا نیور واز کہ اونلی دوز پیپل, اینی ون. انفارچونیٹلی خدا نخواستہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کل کچھ آپ کے ساتھ ہو جائے, ایکسیڈنٹ ہو جائے, کچھ آپ جسمانی طور پہ معذور ہو سکتے ہیں, تو آپ کے پاس سسٹمز ایسے ہونے چاہیے, بلڈنگز ایسی ہونی چاہیے جہاں آپ آرام سے جا سکیں, لوگوں سے بات کر سکیں اور اپنے آپ کو اسٹرینتھن کر سکیں. اچھا, ایک طرف تو ایسے لوگ تھے جس طرح بھی آپ نے کہا کہ یار ان کے ساتھ اپنا کوئی ایشو ہوگا, کہیں دل کنیکشن ہوگا, اس کا کنیکشن شروع ہو جائے گا نا, وہ جو لوگ تھے وہ تو سمجھ جائیں گے جی. اور ادھر دوسری بڑی تعداد ہوگی جن کے پاس ایسا سسٹم نہیں ہوگا, ایسا دل نہیں ہوگا, ان کو کیسے آپ نے پھر لنک کیا اس طرف لانے کے لیے؟ یہ بڑی تو وہ لوگ تھے پھر, یہ بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے, جس کو میں کہتا ہوں نا کہ آپ اگر سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر کو اٹھا لیں. سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر جنرلی پاکستان کے اندر بہت 2 طرز پہ چلتا ہے, ہیلتھ اور ایجوکیشن. ہمارے پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم کو اسٹرینتھن کرنا اور تعلیم کو اسٹرینتھن کرنا, پرائمری ایجوکیشن. جب معذوری کی بات آتی ہے لوگوں کے دماغ میں وہ آتا بھی نہیں ہے, کیونکہ اسٹیٹسٹکس جو ہیں ہمارے بہت کم ہیں. اگر 15% آبادی کسی بھی ملک کی افراد بہم معذوری ہے, 15% آبادی جو ہوتی ہے بہت بڑا نمبر ہوتا ہے, کراچی سے بھی زیادہ نمبر بڑا ہے, لیکن ہمارے ڈیٹا میں صرف 2% سے 1.5% لوگوں کا نمبر آتا ہے افراد بہم معذوری کا. سو پہلا چیلنج ہمارا یہ تھا لوگوں کو دکھانا کہ اسکیل آف دا ایشو کیا ہے. جب لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ 6 میں سے ایک فرد
معذور ہو سکتا ہے تو آٹومیٹکلی لوگ تھوڑی طرف راغب ہوتے ہیں. نہیں ایسا ہے, ایسا ہے. آپ کوئی بھی اچھا گورنمنٹ کے اور جو وہ آ رہی ہے آپ کے پاس, مطلب جو نمبرز ہیں وہ نمبرز تو یہاں پہ بالکل ایسے نہیں, ایسا نہیں ہے. 98 کی وجوہات کیا ہے؟ 98 کا سینسس ہوا تھا, اس کے مطابق 2.5% آبادی افراد بہا معذوری تھے. ٹھیک ہے. 2017 میں سینسس ہوا, اس میں سوال پوچھنا ہی بھول گئے کہ آپ کے گھر میں کوئی افراد بہا معذوری ہے کہ نہیں ہے. تو ہمیں سپریم کورٹ کے پاس جانا پڑا تھا. ہم نے کہا تھا یہ سوال ایڈ کریں تاکہ آئے. آئیڈیا صرف یہ ہے کہ جب تک آپ پولیٹیشینس کو, بیوروکریٹس کو, ڈیسیجن میکرز کو اسٹیٹسٹکس نہیں دکھائیں گے, یہ نہیں دکھائیں گے کہ یہ کانسٹیٹوئنسی ہے, وہ بھی کیا کریں گے, وہ کیا کریں گے, وہ کہیں گے تو مسئلہ تو نہیں ہے, یہ کیا ہے 2% آبادی کے لیے ہم لوگ پورا طرز کیوں چینج کریں. سو پہلے ہمارا کام یہ تھا اداروں پہ جا کے دروازے کھٹکھٹانے کے کہنا نمبر یہ ہے. کہہ رہے تھے ہم آپ کو کیسے بلیو کریں. ہم نے کہا کہ ہم نے سیمپل ٹیسٹ کیے ہر جگہ. دنیا میں آپ ایڈوانس سے ایڈوانس ملک اٹھا لو یا سب سے گرا ہوا ملک اٹھا لو, 15 سے 18% ہر ملک کی آبادی افراد بہا معذوری ہے. مینٹل ہیلتھ کو سائڈ پہ کر دو, پھر بھی 12% آبادی آپ کی جو ہے کوئی نہ کوئی افراد بہا معذوری. نہیں اس کو کر تو نہیں سکتے نا, ہے تو وہ بھی اس کا حصہ ہی ہے, وہ بھی اس کا حصہ ہے. تو 15% تو بہت بڑا نمبر ہے. کہاں 2% کہاں 15%, بہت بڑا نمبر ہے. لیکن ہم نے جو اس کو جس طرح سے کام کیا نا, میں بہت پراؤڈ ہوں ہماری ٹیم کے. ہم نے انوویٹو پروجیکٹس نکالے. انوویٹو پروجیکٹس کا اگر ہم بات کریں تو ہم نے ایسا پروجیکٹ نکالا جس کے لیے میں آپ لوگوں کو دعوت بھی دوں گا, ہمارے اس پہ ایونٹ پہ آئیے گا. رکشا پروجیکٹ نام کا ایک پروجیکٹ نکالا ہم نے. رکشا پروجیکٹ. اب یہ بڑا سمپل سا نام ہے, دا رکشا پروجیکٹ, لیکن اس کا جو منشور ہے, جو اس کا آئیڈیا ہے, جو اس کی فیل ہے, وہ بڑی مختلف ہے. کراچی کی سڑکوں پہ ہم نے جسمانی طور پہ معذور لوگ جو کہ پوسٹ پولیو لوگ ہیں, ان کو ہم نے ریٹرو فٹڈ رکشے دیے. ہم نے کہا کہ ان کو روزگار کا مواقع بھی ملیں گے کمانے کے, اور ان کو ایڈوکیسی بھی کرنے کا موقع مل جائے گا. کراچی کی سڑکوں پہ اگر آپ رکشا چلا سکتے ہیں اور اپنی کمائی کر سکتے ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمارا آئیڈیا یہ تھا کہ امپاورمنٹ پہ تو فوکس کرنا ہے, بٹ کریٹیو طریقوں سے فوکس کرنا ہے. اور رکشا پروجیکٹ ایک اور چیلنج ہے, یہ امپاور بھی کرنا ہے, کریٹیو طریقے سے بھی کرنا ہے, عزت نفس مشروع بھی نہ ہو اس بندے کی بھی, اور اگین دیکھنے والے کو بھی لگنا چاہیے کہ یار یہ کچھ الگ ہو رہا ہے, کچھ الگ ہو رہا ہے, چینج نہیں کرنا سوسائٹی کے اندر. بالکل. اور اس کے اندر ہمارے پاس 2 بڑے بڑے چیلنجز تھے کہ ہمیں رکشا کو سڑک پہ تو لانا ایک چیز ہوتی ہے, ٹریفک پولیس سے بات کرنا. ہم آئی جی صاحب کے پاس گئے سندھ کے اندر, اگر ہم بات کریں اے آئی جی صاحب کے پاس گئے, ان کا یہ بڑا مشکل ہوگا. ہم نے ڈرائیونگ ٹیسٹ کروائے سب کے, اور پھر ہم نے وہ کیا جو ہم بہتر کرتے ہیں. ہم نے کہا سڑکوں پہ لے کر آؤ. پروف آف کانسیپٹ تب ہوتا ہے جب سڑک پہ نظر آتے ہیں, اور جب سڑک پہ نظر آنا شروع ہے رکشے ایسے ہمارے 40 سے 50 سب چلتے ہیں, تو ہم نے صرف رکشے ہی نہیں چلا رہی ہے. اگر آپ کو پانی ڈلیوری کی گاڑیاں چلانی ہیں, اگر آپ کو پک اینڈ ڈراپ سروس چلانی ہے, تو آپ ایک ریٹرو فٹڈ گاڑی میں ان کو وہ دے سکتے ہیں. تو ابھی ہمارے جو دہی سندھ کے علاقے ہیں جہاں ہمارے دفاتر ہیں, وہاں پک اینڈ ڈراپ جو معذور بچوں کو اسکول سے لانا لے جانا کرتے ہیں, وہ معذور لوگ خود ہی کرتے ہیں. روزگار کما رہے ہیں وہ سکھر میں, مٹھی میں, نواب شاہ میں, لڑکانہ میں نظر آ رہے ہیں سامنے, اور نظر آ رہے ہیں, اور وہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کا بچہ میرے ساتھ سیف ہے, میں اس کو گھر لے کے جاؤں گا. اگر جسمانی طور پہ معذور ہے اس کو میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا, دیکھ نہیں سکتا وہ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے پہنچے گا, سن نہیں سکتا تو میں اشاروں سے بات کر کے اس کو دفتر میں پہنچاؤں گا. لیکن میں خود معذور ہوں تو میں آپ کا درد سمجھتا ہوں, میں آپ کی ضرورت سمجھتا ہوں. کیا بات ہے. اور وہ بھی نہیں ہوگا کہ یار میرے ساتھ, وہ ایک بندے کو فیلنگ آتی نا, وہ فیل بھی ختم ہو گئی کہ میری طرح کا ہی بندہ میرے ساتھ ہے. اٹیچمنٹ بھی ہو رہی ہوگی, دل سے دل مل رہا ہوگا, اور عزت مشروع بھی آپ کی نہیں ہو رہی ہوگی کہ یار میں ڈسیبلڈ ہوں. کیا بات ہے, آئیڈیا بڑا ٹیلنٹ ہے سر. سر ایک تو آپ لوگ اوارڈ ہی ملا جی, وہی بڑا پراؤڈ مومنٹ ہے آپ کے لیے کہ UN زیرو پروجیکٹ اوارڈ آپ کا, وہ کیسا ایکسپیرینس ہے سر آپ کا؟ دیکھیے یہ اگین ٹیم کو میں داد دوں گا اس بات کے لیے, پاکستان کے لیے بڑا پراؤڈ مومنٹ ہوگا, اور یہ ہم دوسری دفعہ جیت رہے ہیں. آئی تھنک دنیا میں واحد ادارہ ہیں جو یہ دوسری دفعہ جیتا ہے. 2018 میں جیتے تھے ہم لوگ. ہمارا کام جو ہم نے ایکسیسیبلٹی پہ کام کیا تھا, اب رسائی پیدا کرنا. کوئی بھی آپ بلڈنگ پہ جائیں, اس میں ریمپس بنوانا, اس میں لوگوں کو تیار کرنا, اس کے لیے ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ 2011-12 میں کام کیا تھا, جس کی وجہ سے ہمیں 18 میں یہ ریکگنیشن ملا تھا. ابھی یونائٹڈ نیشنز آسٹریا وینا میں ایوارڈ ہوتا ہے, 700 سے زیادہ آپ کے جو ہے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں, 15,000 سے زیادہ انٹریز ہوتی ہیں. نہ یہ ایوارڈ خرید سکتے ہیں آپ, نہ اس کو کال کروا سکتے ہیں آپ, اور آپ کو کریڈیبلٹی پہ اور کام بھی ملنا ہے سر. بالکل صحیح. اور یہ پاکستان کو ملا, اور یہ پاکستان کو ملا ہے. ہم وہ اس کے اندر سے تقریباً 50 پریکٹسز ہوتی ہیں دنیا بھر سے. آپ سوچیں 180 ممالک سے 50 پریکٹسز چنی جاتی ہیں, جس کے اندر سے پاکستان کو
اعزاز یہ امپلائمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے دوسری دفعہ ملا گیا ہے جو ہمیں ہمارے ادارے کو ملا ہے دوسری دفعہ. اچھا یہ جو اعزاز آپ کو حاصل ہوا یہ آپ واپس لے کر آئے, یہاں جو گورنمنٹ سر آپ کو دیکھ رہی ہے جی سر, اگر گورنمنٹ ہاتھ رکھ دے تو سچویشن بہت بہتر نہیں ہو سکتی کھل کے؟ دیکھیں میں بالکل ایک انپاپولر اوپینین آپ کو دوں گا, ٹھیک ہے. ہم لوگ نے جیسے میں نے کہا نا, ہم نے جو دروازے کھٹکھٹائے تھے وہ ہم نے سوچ سمجھ کے کھٹکھٹائے تھے دروازے. ہم نے کہا کہ بھائی آپ جو اور طرف آپ کے کام ہوں گے, کرتوت ہوں گے, چیزیں ہوں گی, اس پہ ہم نظر نہیں ڈال رہے. افراد باہم معذوری کسی کے گھر میں بھی ہو سکتے ہیں, کہیں بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کا خیال رکھنا ہم سب پہ لازم ہے. اور ہم نے حکومت کو اس چیز پہ فورس کیا کہ آپ جب سے 18ویں ترمیم آئی ہے اور ڈیولوشن ہوئی ہے, صوبوں کو زیادہ خود مختاری مل چکی ہے. سندھ گورنمنٹ کے پاس ہمارے پاس اتنے ایڈوکیٹس مل گئے کہ ہم نے ان کو کنونس کر لیا کہ جو معذوری کا بجٹ صوبائی سندھ کا ہے اور ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے ڈیڈیکیٹڈ سیٹ اپ ہوا ہے وہ 15 گنا 15 ٹائمز بڑھ چکا ہے فرام واٹ اٹ واز 3 years ago, بیکاز ہم نے ڈیمونسٹریٹ کر دیا ہے کہ کتنا بڑا ایشو ہے معذوری کا. آپ کے شہروں میں تو ہے ہی ہے, بٹ دیہی علاقوں میں جائیں, رورل ایریاز میں جائیں, وہاں تو آپ کے گاؤں میں آپ کو بتاتا ہوں, نواب شاہ شہید بے نظیر آباد میں تقریباً 25 منٹ دور شہر سے ایک ایسا گاؤں ہے جہاں 10 سال بعد 60% آبادی اس کی بلائنڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے, پانی کی وجہ سے, فیملی کنجینیٹل ڈیسیزز کی وجہ سے. سجاول میں ٹھٹا کے قریب, رن آف کچھ کے قریب ایسے گاؤں ہیں جہاں ڈیف لوگ ہونا شروع ہوتے ہیں. جھنگ کے اندر ایسے کچھ گاؤں ہیں جہاں انٹر فیملی میرجز اور ریزنس کی وجہ سے معذوری ہو جاتی ہے. ہم نے جب یہ پاکٹس اٹھانا شروع کی تب ہم نے گورنمنٹ کو ڈیمونسٹریٹ کیا کہ صوبائی گورنمنٹ کو یہ رسپانسبلٹی لینی پڑے گی, اور اس کے لیے ہم نے ماڈلز آف ایکسیلنس کھڑے کرنا شروع کر دیے کہ ہمارے جب سینٹر پہ آپ جائیں تو ہر سہولت جو افراد باہم معذوری کو چاہیے ہوتی ہے ان کو ایک چھت تلے ملے گی. ان کو شناخت چاہیے, ان کو ہنر چاہیے, تعلیم چاہیے, روزگار چاہیے, خود مختاری چاہیے, وہ ہم ان کو دیں گے. آپ سینٹر میں آئیں, ہمارے سب سے گرے ہوئے ڈسٹرکٹ میں آئیں جو غربت میں ڈھلا ہوا ڈسٹرکٹ ہے, یا آپ کراچی میں آئیں, لاہور میں آئیں, اسلام آباد میں آئیں. اینی ٹائم یو واک ان ٹو اے سینٹر آف ناؤ PDP یو ول بی ہرٹ. اور اگر آپ ایک معذور انسان ہیں تو آپ کے حقوق کو پائیداری دی جائے گی اور اس کو سب سے آگے لے کے آیا جائے. ایکسلنٹ ایکسلنٹ. حکومت نے بھی آپ کا اس میں ساتھ دیا, اور سر فار ایگزامپل مجھ جیسا بندہ لی میں نے آپ کا ساتھ دینا چاہے تو کیسے دے سکتا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ چیریٹی کس طریقے سے, فار ایگزامپل میں چیریٹی کے تھرو دے رہا ہوں, میں اپنا ہیومن ریسورس دے رہا ہوں آپ کو, وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں ہمارے پاس ہر معذوری کے لیے کوئی نہ کوئی ایک پروگرام چلتا ہے, ٹھیک ہے, اور ہر چیز کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک پلر ہے ہمارا. شناخت کی ٹیم ہماری الگ چلتی ہے شناختی کارڈ بنوانے کے لیے, ہنر کی ٹیم الگ چلتی ہے ہماری, اور ہماری روزگار کی ٹیم الگ ہوتی ہے. تو ہر ٹیم کو ہم نے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے. والنٹیئرزم کو ہم بہت انکریج کرتے ہیں کیونکہ والنٹیئرزم سے ہی مائنڈ سیٹ چینج ہوتے ہیں, دماغ چینج ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں پیسے نہ دو, روزگار دو یا اپنا وقت دو. اگر پیسے پھر بھی دینا چاہتے ہیں تو ہم اس چیز میں آپ کا پیسہ ڈالیں گے جہاں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل اس طرف زیادہ بندہ ہوا ہے. آپ چاہتے ہیں اسکروٹنی کر کے کر لیں, ویریفائی کر کے آپ کیا چیزیں, تو ہم پورا مینیو کارڈ جیسے آپ کہتے ہیں نا ہم دیں گے. آپ کو ڈیف کو دینا ہے, کراچی میں دینا ہے, سجاول میں دینا ہے, ٹھٹا میں, اسلام آباد میں, دیٹ از یور چوائس. آپ کے پیسے آپ کی مرضی ہے, لیکن دینا آپ نے کاز کو ہی ہے. کاز کو سپورٹ کرنا ہے, کاز کو دیں. میرا ماننا یہ ہے کہ 1.5 انچ مسجد بنا کے چلانا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں سب سے زیادہ غلط بات ہوتی ہے. سب کو لگتا ہے کہ پیسے کی قلت ہے. ہم ایک فلانتھروپک کنٹری ہے, بہت لوگ پیسے دینے کے لیے بھی تیار ہوتے ہیں, لیکن لوگوں کو اس طرف لے کر آنا بہت ضروری ہے کہ وقت بھی دینا اتنا ہی ضروری ہوتا ہے. کیونکہ آپ نے 5 منٹ ہمارے دفتر میں گزار دیے ایک امرسو ٹور کے لیے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کیا دقت اور دشواری ہوتی ہے. آپ میرے کالگ عدنان جو کمپلیٹلی بلائنڈ ہے, وہ کراچی کے صدر دفتر سے نارتھ کراچی تک میٹرو لائن لے کے جاتے ہیں بائی ہمسیلف, اور لیکن ان کو کیا چیلنجز درپیش ہوتے ہیں یہ آپ نے 5 منٹ ان سے بات کر لی, آپ سمجھ جائیں گے. آپ اگر ہمارے کوئی دوست جو کراچی سے استنبول ٹریول کر رہا ہے اور ڈیف ہے, اس کے چیلنجز کیا تھے کراچی ایئرپورٹ پہ, آپ اس سے بات کریں گے, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس کو آگے کس طرح ہم لوگ سالو کر سکتے ہیں. ہمارا ماننا یہ ہے کہانیاں لکھو, کہانیاں سناؤ, کہانیاں سمجھو, اور ان کہانیوں کو پروموٹ کرو. اور میں آپ کو تو پیس ملتا ہوگا سب کچھ کرتے ہوئے. سیلفش پوائنٹ آف ویو سے ایبسلیوٹلی یہ ملتا ہے. میں یہی کہتا ہوں, لوگ کہتے ہیں کہ یار تم بھاگنے کی کیوں نہیں کرتے یہاں سے. میں نے کہا کہ یار ایک امپیکٹ کریٹ کر رہے ہیں. آپ رات کو آتے ہیں, شام کو آتے ہیں, تو آپ جب انجوائے بھی کرتے ہیں جا کے دوستوں کے ساتھ, آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یار آج ایک کسی کی زندگی تبدیل ہوئی ہے. سونے کے لیے جاتے ہوں گے
تو کتنی پیسفل نیند آتی ہوگی کہ یار میں کچھ کام کر کے. وہ مکس بیگ ہوتا ہے, بٹ وہ تو چونکہ آپ کا ویسے ہی جنرلی آپ کی اتنی چیزیں چل رہی تھیں, بٹ ایبسولوٹلی فرام دس پوائنٹ آف ویو, لیکن ایک طرح سے یہ ایک دیوانگی بن جاتی ہے. اینڈ آئی تھنک وہ, اور ہم اچھا دیوانگی ضروری ہے, یہ بہت ضروری ہے. دیوانگی ہے کچھ نہیں, کیا بات ہے, کیا بات, نہیں ہو سکتا, کیا دیوانے ہی جو ہے نا کام کر جائیں گے سر. اس میں ڈھلنا پڑتا ہے, اس میں ڈوبنا پڑتا ہے, اور اس میں اگر آپ تیر بھی نہیں سکتے نا تو آپ کو جانے دینا ہوتا ہے اپنے آپ کو. اور پھر کیونکہ ایک دن آپ ابھریں گے, اور جب آپ ابھریں گے آپ کمپلیٹلی تبدیل شدہ انسان ہوں. ہاں چھلانگ لگا دی تو پھر تیرنا خود ہی سیکھ ہی جائیں گے. کہتے ہیں مرتے تو کیا نہ کرتے والی سچویشن. پریگمیٹزم بہت ضروری ہے. آئیڈیلزم رکھیں, پریگمیٹزم ضرور ساتھ رکھیں کہ اوور نائٹ کوئی چینج نہیں آتا. 11 سال سے میں اس پہ لگا ہوا ہوں, اور آگے پچھلے 5 سال میں کوئی تبدیلی ایسی آئی جس پہ ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ آگے بات بڑھ سکتی ہے. اور یہ فرسٹریشن پہلے 3 سے 4 سال میں بہت شدت سے ہوتی تھی مجھے کہ کچھ نہیں ہوگا, کچھ نہیں ہوگا. اور یہاں میں داد دیتا ہوں ایک تو ہماری ٹیم کو اور ہمارے بورڈ کو کہ انہوں نے کہا تھا کہ یار ایک انفلیکشن پوائنٹ آتا ہے, اور اگر آپ صحیح جگہ کھڑے ہوئے ہیں اس وقت تو آپ ایسی تبدیلی لے کر آئیں گے. تو ہم جو ریولوشن پہ بات کر رہے ہیں وہ ریولوشن صرف یہ نہیں ہے افراد بہا معذوری کی, وہ یہ ہے کہ اگر ہم افراد بہا معذوری کو اوپر لے کر آ جائیں تو خواتین جن کو معذوری ہوتی ہے وہ 3 گنا ورس آف ہوتی ہیں فرام ڈسپلیسڈ ویمن. بچے جو معذوری میں مبتلا ہوتے ہیں وہ 4 گنا زیادہ بری سچویشن میں ہوتے ہیں غربت میں ڈھلے ہوئے بچوں سے. تو اگر ہم نے ان بچوں کو, ان لوگوں کو جو کہ معذور ہیں اور دبے ہوئے ہیں اور گھمے ہوئے ہیں اور خاموش ہیں اوپر لے آئے, تو آپ سوچیں آپ اور میرے جیسے لوگوں کی سوسائٹی کتنی اوپر ہو جائے گی. تو جو آر بلیف از ٹاپ ڈاؤن نہیں, باٹم اپ, گراس روٹ پہ فوکس کرو, دل لگا کے کرو, اور ایلوکوینس کے ساتھ کرو. ایلوکوینس کا ورڈ میں بڑا کلیئرلی استعمال کرتا ہوں کہ آپ انگریزی بولو, اردو بولو, پنجابی, سندھی, پشتو, بلوچی بولو, براوی بولو, جو بھی بولو, لیکن ایسے بولو اور ایسے دل سے بولو جو میں آپ سے تھوڑی دیر پہلے بھی بات کر رہا تھا, کہیں لکھت پڑھت نہ ہو, کانوں سے دل پہ اتر جائے. ہاں کیا بات ہے سر. سی این آئی سی تو سنا تھا ہم لوگوں نے, کہ ایس سی این آئی سی کیا ہوتا ہے؟ یہ جی, تو معذور افراد جو ہوتے ہیں ان کا کارڈ ایک الگ بنتا ہے, اور وہ کارڈ الگ کیوں بنتا ہے, اس پہ کافی بینیفٹس ہوتے ہیں, کافی فوائد ہوتے ہیں, جو کہ ہمارا کام ہے کہ لابی بھی کرتے ہیں کہ اگر ایک بچہ کسی کے گھر میں پیدا ہوا ہے اور وہ جسمانی طور پہ یا ذہنی طور پہ کمپلیٹلی معذور ہے تو وہ ایک بوجھ نہ سمجھا جائے اس کو اپنے گھر پہ. تو ہم چاہتے ہیں اسپیشل شناختی کارڈ پہ آپ اتنے بینیفٹس ایڈ کر دیں کہ وہ بچہ یا وہ گھر والے جو کہ بالکل معذور اور ہیلپ لیس سمجھے جاتے تھے وہ ایک کنٹریبیوٹنگ ممبرز آف گھرانہ بن جائے. 30 سے 40 ہزار روپے ہماری کوشش ہوتی ہے اسپیشل شناختی کارڈ پہ گورنمنٹ کے اور پرائیویٹ سیکٹر کے بینیفٹس ایڈ ہوں, اور اس کو پانا از ویئر دا بگیسٹ چیلنج کمز ان. جو یہ کیمپین ہم لوگ نے ریسنٹلی رن کی تھی اس میں ہم بتانا ہی چاہ رہے تھے کہ آپ اور میں کل نادرا کے دفتر میں جائیں, 15 منٹ میں ہمارا شناختی کارڈ بن جائے گا. ایک معذور انسان کو 6 مہینے لگتے ہیں اپنا اسپیشل شناختی کارڈ بنوانے میں. کیوں؟ کیونکہ اس کو 3 سے 4 مختلف صوبائی حکومت کے ڈپارٹمنٹس پہ جانا پڑتا ہے ویریفائی کرنے, چونکہ حکومتی ڈاکٹر بیٹھا ہوتا ہے 20 گریڈ کا جو کہ اس کو بولے گا تم ہو معذور کہ تم نہیں ہو معذور, اور پھر اس کو کسی اور دفتر میں جانا پڑتا ہے. آپ سوچیں میں اگر جسمانی طور پہ معذور ہوں, 2nd فلور پہ کوئی حکومت کا دفتر ہے, میں کیسے پہنچوں گا؟ تو ہم نے کیا کرنا شروع کیا 2011 میں کہ ہم نے ان سب حکومتی ڈپارٹمنٹس کو اور نادرا کو ایک چھت کے نیچے بلایا. ہم نے کہا صبح سے لے کر رات تک ان کے کارڈز بن جانے چاہیے. تو وہ 6 مہینے کا پروسیس ہم نے 1 دن میں کرنا شروع کر دیا, اور یہ اتنا سکسیزفل ہوا کہ پنجاب, فیڈرل اور سندھ گورنمنٹ نے اس کو اڈاپٹ کر کے آگے لے جانے کا تعین کر لیا. اور آئیڈیا کیا تھا کہ صبح کو اگر ٹھٹا میں کوئی دیہی علاقہ جو ہے ٹھٹا کے, کوسٹل ٹھٹا, رورل ٹھٹا کے, جب وہاں سے لڑکا یا لڑکی چلتے ہوئے آ رہے ہیں اپنے خاندان کے ساتھ, تو وہ اگر صبح کو آتے ہیں تو دوپہر کو وہ ایک چٹھی لے کے نکلیں, چٹ لے کے نکلے کہ نادرا نے میرا شناختی کارڈ بنوا دیا ہے. ڈاکٹر جو بیٹھا ہوا ہے وہ بھاگ نہیں سکتا کھانے کے لیے, وہ اسکیپ نہیں کر سکتا, اس کو پتہ ہوگا کہ آج مجھے یہیں بیٹھنا ہے. چونکہ یہاں میں پریگمیٹزم لے کر آتا ہوں, کیونکہ ہم سیدھا منسٹر کے پاس جاتے ہیں, ہم سیدھا سی ایم کے پاس جاتے ہیں, اور یہ کام ہم لوگ نے بڑی اچھی طریقے سے کیا ہے کہ جہاں ہمیں لگا کہ بیوروکریٹک ہرڈلز آ رہے ہیں ہم ٹاپ پہ گئے. لیکن 6 مہینے کے پروسیس کو 1 دن میں لے کر آنا اور لوگوں کو شناخت دینا تاکہ ان کو وہ فوائد مل سکیں جس سے آج تک وہ لوگ محروم تھے. اچھا گورنمنٹ کو بھی سمجھایا جائے
تو گورنمنٹ سپورٹ کرتی ہے اگر آپ کو صحیح طریقے سے ان کو سمجھا سکیں, کیونکہ انہوں نے کام تو کرنا ہے, بجٹس تو ہیں, ایگزامپل ہے کوئی کھا رہے ہیں پی رہے ہیں وہ الگ الگ میٹر ہے, لیکن کام بھی وہ کر رہے ہیں, تو ان کو اگر صحیح طرح سمجھائیں تو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور اگر وہ سپورٹ کرنے لگ جاتے ہیں, گورنمنٹ خود کود جاتی ہے, بالکل, تو آپ کا معاملہ جو 50 دن میں ہونا ہے وہ 5 گھنٹے میں ہو جاتا ہے, 5 گھنٹے میں. اور اس کے لیے وہ پیشنس بہت درکار ہوتی ہے, کیونکہ شروع سرکار جو چلتا ہے نا, وہ اپنے تحت چلتا ہے, اور اگر آپ سیکریٹریٹ میں کسی بھی صوبے کی چلے جائیں وہ ایک اپنی ہی دنیا ہوتی ہے, تو آپ کو وہاں سمجھنا پڑتا ہے. پھر دوسری چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے نا سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر میں, آج کل لوگ یہ بات نہیں سمجھتے کہ بھائی ہم نے تو راشن دے دیا, یہ کر دیا. جب آپ کسی کمیونٹی میں جاتے ہیں نا, ان کا بھی اپنی ایک پرائڈ ہوتی ہے, ان کی ایک انا ہوتی ہے, جیسے ابھی بات کر رہے تھے, ہم اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتے. تو کسی بھی رورل ایریا میں اگر آپ جائیں تو سب سے زیادہ ضروری ان کی عزت ہے, تو پہلے ان کی عزت نفس کو دماغ میں رکھتے ہوئے کوئی انٹرونشن کریٹ کرنا. کل ہم جا کے کوئی بھی کام کرتے ہیں, حکومت کو بھی تیار کرنا ہے, کمیونٹی کو بھی تیار کرنا ہے, اور اس کے لیے جو پیشنس چاہیے ہوتی ہے وہ بہت ہوتی ہے. بٹ ایک دفعہ آپ نے گورنمنٹ کو کنونس کر لیا, تو ہمیں یہ ایگزامپل دیا گیا تھا ایس آئی یو ٹی ہسپتال سے, تو آپ لوگ سب واقف ہوں گے. مجھے 11 سال پہلے بتایا تھا سندھ گورنمنٹ میں کسی نے کہ دیکھیں ایس آئی یو ٹی نے اپنا جب ماڈل کھڑا کیا تھا, ان کو بھی ایشوز ہوئے تھے, چیلنجز ہوئے تھے, بٹ ایک دفعہ کنونس ہو گئی حکومت اور سرکار کہ یہ کام ہے ابو بورڈ اینڈ اٹ میکس دیم لک گڈ. ایک طرف رکھ دیں, جیسے آپ نے کہا چیزیں جو کہ رانگ ہوتی ہیں گورنمنٹ کی, لیکن گورنمنٹ از آلسو آلویز آن دا لک آؤٹ فار تھنگس وچ ون میک دیم لک گڈ. دوسرا وہ چیزیں جو ان کا کام آسان کر دیں. وہ کہتے ہیں پیسے ہمارے پاس موجود ہیں, شعور نہیں ہے. شعور آپ لے آئیں, اپلیکیشن آپ لے آئیں, پیسے ہمارے لے لیں, تھوڑی سی ہمیں برانڈنگ دے دیں. ہم کہتے ہیں 100 بسم اللہ جی, آپ برانڈنگ لیں, آپ لو, ہمارا کام تو ہے کہ طبقے کو کھڑا کرنا, جس طریقے سے بھی ہو کام, ہمارا مشن کمپلیٹ ہونا چاہیے, ہمارے لیے وہ امپورٹنٹ ہے, مشن ہمارا کمپلیٹ, اور وہ کاز ہے, وہ کاز کے لیے. سر یہ ون ونڈو کیمپس جی کیمپ کہیں گے, کیمپس کہیں گے, یہ کیا ہے؟ یہ ون ونڈو کیمپ جو میں بھی آپ کو بتا دوں, شناختی کارڈ والا. اچھا, یہ ابھی بھی ورکنگ چل رہے ہوتے ہیں, اور یہ ابھی سب سے زیادہ, ابھی ہمارا پچھلے ہفتے مٹھی میں کیمپ ہو رہا تھا. اب سوچیں مٹھی میں صحرا کے بیچ میں ہم لوگ نے لانا لے جانا لوگوں کا سیٹ اپ کیا ہوا ہے. آپ وہ لوگ جو کہ بالکل بارڈر ٹاؤنس پہ بھی رہتے ہیں, ادھر رہتے ہیں ادھر رہتے ہیں, ان کو بھی اٹھا کے لے کر آنا. اگر آپ جسمانی طور پہ معذور ہیں, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ویل بیروز پہ لے کر آ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو, ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد کب موقع ملے گا. ایک بڑی انٹرسٹنگ کہانی میں آپ کو سناؤں گا. جی 4 سال پہلے کی بات ہے, ایک فرد 22 کلومیٹر ننگے پاؤں چلتا ہوا آیا, بلائنڈ, ہمارے دفتر پہ پہنچا شناختی کارڈ, ون ونڈو شناختی کارڈ کیمپ کے لیے. تو ہم نے پوچھا کہ آپ کہاں سے ہوئے؟ اس نے کہا فلاں فلاں جگہ سے آئے ہوں. ہم نے کہا 22 کلومیٹر اس تپش میں چلتے ہوئے آ رہے ہو, ہم جوتے ارینج کر دیتے. کہتے نہیں, کہتا ہے کہ میں مٹی کی تپش سے اندازہ لگاتا ہوں میں کس سمت میں چل رہا ہوں, کس طرف جانا ہے اور مجھے کہاں پہنچا, اور مجھے نہیں لگتا تھا آج کے بعد مجھے موقع ملے گا شناختی کارڈ پانے کا, تو میں اپنے گاؤں سے 22 کلومیٹر چلتا ہوا آیا ہوں. تو یہ کہانی ہوتی ہے جو کہتے ہیں نا موٹیویشن, 22 کلومیٹر, ہاں, اور اس کو پتا تھا میں کس طرف جا رہا ہوں, مٹی کی تپش سے اس کو پتا تھا. ہم حیران پریشان ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ان کو نا ہم سے زیادہ امپاور رکھا ہوا پہلے سے, ہم نے نہیں رکھا. اللہ تعالیٰ نے کو پہلے ہی ہم سے زیادہ امپاور رکھا ہوا ہے. تو دیکھیں کیسی ایبلٹی, ہم جیسے بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کیا کر رہے ہیں. سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے, ہماری سوچ سے بڑی بات کر گیا وہ, اور وہ کر کے بھی دکھا دیا انہوں نے, صرف کی نہیں ہے. سر یہ جو تقریباً 11 سال کا سفر ہے, 16 سال کا ہمارا سفر 16 سال کا ہے. میں منسلک رہا ہوں اس ادارے سے تقریباً 11 سے 12 سال. اس سے پہلے ہم لوگ 1 آدھ 2 لوگ ہوتے تھے. تو اب ہم لوگ ہیں. میں نے کہا نا ادارہ جب بن جاتا ہے نا تو سب سے زیادہ ضروری کام آپ کا یہ ہوتا ہے سسٹینیبلٹی. اچھا, سسٹین کرنا اور مشکل چیلنج ہے, ایک اور بہت بڑا چیلنج, روز کا چیلنج ہے, ڈے ٹو ڈے چیلنج ہے, آپ کے سسٹین کرنا, روز کرنے کا چیلنج ہے, روز چیلنج ہے, بٹ آسان ہو گیا ہے. اس کے لیے چونکہ اب لوگ ہمیں سمجھتے ہیں بہتر, منشور لوگ سمجھتے ہیں, اور میں یہاں بہت کریڈٹ دوں گا نئی جنریشن کو بھی کہ اب کریئر سمجھنے لگے ہیں. پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ فار لیک آف اے بیٹر ٹرم کمیٹی پارٹی ریٹائرمنٹ ٹاپک ہوتا تھا کہ کمیٹی پارٹی آنٹیز کی ہو گیا پٹ ٹوگیدر. اب ہم بچوں کو لے کر آتے ہیں جو کہ آپ کے آئی بی اے, لمز, زیبسٹ, حبیب یونیورسٹی, اور ان سے کہتے ہیں کہ دیکھو 3 سے 4 سال تم لگاؤ گے, تم لوگ باہر کی اسکالرشپس پا سکتے ہو. تو انسینٹیو دیکھنا چاہیے. اور اسی کے لحاظ سے سسٹینیبلٹی 2 طرز کی ہوتی ہے, ایک پیسے کی ہوتی ہے, ایک مائنڈ سیٹس کی ہوتی ہے. مائنڈ سیٹس کیسے ہوتے ہیں کہ کل میں ہوں نہ ہوں ادارہ چل رہا ہے. ہمارے معاشرے میں ہوتا کیا ہے کہ اگر وہ آئیکونک بندہ نہیں ہے جس کی فیس ریکگنیشن امیڈیٹلی ہو, کہ اگر عمیر کے گھنگریالے بال نہیں نظر آئیں گے, عمیر کے چشمے نہیں نظر آئیں گے, تو اس ادارے کو سپورٹ نہیں کرا. ہمارا ماننا یہ فیس لیس آرگنائزیشن ہونی چاہیے تاکہ ایک بچے سے لے کر ایک بورڈ ممبر تک سب اس منشور کے بارے میں کھل کے بات کر سکیں, کلیئرلی بات کر سکیں اور دل سے بات کر سکیں.
اچھا بھائی کبھی ایسا بیچ میں آیا کہ یار ڈی موٹیویشن ہوئی ہو کہ یار بس اس کو کوئٹ کر دیتا ہوں, بہت ہو گیا ہے یار, ساتھ والوں نے کہا کتنا کر رہے ہو یار, کیا فائدہ کرنے کا, کر لیا جتنا کرنا تھا. بالکل. کبھی ایسا خیال آتا ہے آپ کو بیچ میں؟ بہت آتا ہے خیال, اب تھوڑا کم ہو گیا ہے, پہلے بہت زیادہ آتا تھا خیال, اور وہ تو آلموسٹ ہر ہفتے خیال آتا تھا, چونکہ جب آپ وہ نہیں کر سکتے ہیں نا جو آپ چاہ رہے ہیں اور اچیو کرنا ایوری ڈے, آپ آگے ٹیم کو موٹیویٹ کیسے کریں گے, کیونکہ اگر آپ موٹیویٹڈ نہیں فیل کرتے. اور ادھر میں بہت کریڈٹ دوں گا ہمارے بورڈ کو, ہمارے بورڈ پریزیڈنٹ ہیں امین آشفانی صاحب, فاؤنڈر جو ہیں جنہوں نے یہ اسٹیبلش کیا تھا, رونق لکھانی صاحبہ وہ وائس پریزیڈنٹ ہے ہماری. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ شروع سے سفر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں, اور ان کی ایک دیوانگی ہے جو کہ ہم لوگ ریپلیکیٹ کرنے. اچھا, دیوانگی والے لوگوں کے ساتھ ہی دیوانے لوگ اور قافلہ بنتا گیا تھا, اور ڈیلی بیسس پہ جب آپ کے قریب کوئی آتا ہوگا وہ سمجھ جاتا ہوگا کہ یہاں رہنا ہے مجھے یا نہیں رہنا, اور آپ لوگ بھی ڈیسائیڈ کر لیتے ہوں گے 48 آورس کے اندر بہت جلدی کہ یار یہ دیوانہ ہے یا مستانہ ہے, ہمارے ساتھ چلے گا نہیں چلے گا, کتنے دن اور ہے. پتہ چل جائے گا, بہت جلدی پتہ چل جاتا ہے. سر کیسے کانٹیکٹ کریں آپ کو ڈائریکٹلی, کس جگہ سے کانٹیکٹ کریں, یوتھ کرنا چاہے, ینگ لوگ کرنا چاہیں, کسی بھی فارم میں کرنا چاہے, کہاں کانٹیکٹ کریں آپ؟ دیکھیں ہم نے تو ایک سلب لوگوں کے لیے فون کی بھی آسانی کر دی ہے, 111 ناؤ PDP ہمارا فون نمبر ہے. آپ کہیں بھی بیٹھے ہو ملک کے اندر, آپ کال کر سکتے ہیں, اور کوئی ہمارا نمائندہ آپ کے ساتھ بات کرے گا اور آپ کو انگیج کرے گا. اس سے بھی زیادہ اگر آپ کو انگیج کرنا ہے تو ہماری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کریں. بٹ کراچی, لاہور, اسلام آباد, سکھر, سجاول 11 دفاتر جو ہمارے موجود ہیں, آپ کسی بھی آفس میں جائیں گے ہم آپ کو ایک امرسو ایکسپیرینس دیتے ہیں. اور یہ میں اس پہ تھوڑا سا بات کرنا چاہوں گا کہ آپ جیسے آپ کی پوری ٹیم ہے, ہم آپ کو بلائیں گے اور 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے آپ کو ایک امرسو جرنی دیں گے تھرو ویریس ڈسیبلٹیز, جس میں آپ کو سمجھ آئے گا 5 منٹ ہی کے لیے کیوں نہ ہو کہ ان کے چیلنجز کیا ہوتے ہیں. سو وزٹ اس. زیادہ بہتر بندہ فیل وہی کر سکتا ہے. ایبسلیوٹلی. اور ہم نے خوبصورتی ایسے کی ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا صدر میں ہمارا دفتر ہے, گہما گہمی مچی ہوئی ہے صدر کے اندر, شور شرابہ مچا ہوا ہے صدر کے اندر, لیکن جب ہمارے گیٹ کے اندر آتے ہیں آپ کو لگتا ہے آپ ایک اویسس میں آ گئے. آپ آتے ہیں, خاموشی ہوتی ہے, ہمارا اسکول چل رہا ہے وہاں, ووکیشنل ٹریننگ سینٹر چل رہا ہے, گرین پلانٹ چل رہا ہے ہمارا, اینڈ یو جسٹ فیل لائک دس از دا پلیس ویئر آئی نیڈ کامنس, سیرینٹی, ہوپ, اور امید کا سفر وہیں سے شروع ہوتا ہے ہمارا. کیا سر میسج دینا چاہیں گے ہماری نئی جنریشن کو جو ڈی موٹیویٹ فیل کرتی ہے, پاکستان کے حالات دیکھ کے بھی جانا چاہتے ہیں یہاں چھوڑ کے, کیسے پراؤڈ پاکستانی بنے رہیں ایون دو حالات بہت خراب ہیں, مان ہی لیتے ہیں بالکل, لیکن کیسے سسٹین کریں؟ اور حالات سر جب سنا یہی سنا ہے کہ حالات ابھی نازک موڑ پہ, ہم لوگ حالات شدید خراب, بالکل, اور پھر بھی ہم سسٹین کرتے ہیں, پھر بھی پاکستان زندہ باد ہم چلتا رہتا ہے. کیسے کریں سر ہم؟ دیکھیے موٹیویشن کے لیے تو جو میں اپنی ٹیم کو بھی بیٹھ کے ہمیشہ ٹاک دے رہا ہوتا ہوں, اور میرا کام جو ہے نا, میرا رول جو ہے چیف ایگزیکٹو آفیسر نہیں ہے, اس چیف چیئر لیڈنگ آفیسر, اور یہ بڑا کلیئر منشور ملا ہوا ہے کہ بیٹھنا ہے اور ان کو جو ہے نا للکار ایسی دینی ہے تاکہ نکل پڑیں وہ لوگ سب. میرا ماننا یہ دیکھیں, آئی ایم اے ویری پریگمیٹک پرسن. آئی تھنک ہر ایک کو, میں ایسی پوزیشن میں اس لیے ہوں کیونکہ میں نے باہر کا ایکسپیرینس کر کے یہاں واپس آیا ہوں. آئی نیو واٹ آئی واز لیونگ بہائنڈ اینڈ آئی نیو واٹ آئی واز کمنگ بیک ٹو. جو میں نے کراچی کی محبت کے بارے میں آپ کو بات کی, دیٹ واز دا بیسس آف ایوری تھنگ. فیملی ریزنس ہر ایک کے ہوتے ہیں, کچھ آپ کو واپس لے آتے ہیں, کچھ آپ کو فورس کرتے ہیں نکلنا. لیکن میں چونکہ رول آؤٹ کر چکا تھا کہ میں نے دیکھا تھا 11 سال باہر رہ کے کہ میں نے جتنا انجوائے کرنا تھا, جتنا سیکھنا تھا, جتنا سمجھنا تھا, اور جتنا امپیکٹ کریٹ کرنا تھا وہ کر لیا, لیکن وہی چیزیں جو میں باقی ممالک میں جا کے کر رہا ہوں وہ یہاں کیوں نہیں کر سکتا اپنے ملک میں. سو آئی انکریج پیپل, اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی جگہ بہتر ہے باہر, آپ جائیں. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ کا دل صحیح جگہ ہے نا تو آپ کو واپس آنا پڑے گا, چونکہ آپ کو لگے گا کہ جو میں باہر کام کر رہا ہوں اس سے 10 گنا زیادہ امپیکٹ میں یہاں کریٹ کر سکتا ہوں. بٹ اٹ آل ڈپینڈس کہ ویئر ڈو یو وانٹ ٹو گو, اور ہر ایک کو اپنی پرائیورٹیز کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے. نئی جنریشن کو موٹیویٹ کرنے کے لیے میرا ماننا یہ, سوشل ڈیولپمنٹ سیکٹر وہ نہیں رہا جو 10 سال پہلے تھا. آپ کارپوریٹ سے لوگ اب اتنا انکلائن نہیں ہے. اب جین زی کو میں بہت کریڈٹ دیتا ہوں, جہاں ان کی تھوڑی سی ڈیولپمنٹ ہونی ہے, ان کو مائنڈ سیٹ بہتر, لیکن ہے بہت ری انوینٹڈ اور آنیسٹ ہے, انڈیویجولسٹک ہے, اور اس انڈیویجولزم اور آنیسٹی کو استعمال کرنا چاہیے. ان کو کہنا چاہیے کہ بھائی نہ تم ڈی موٹیویٹ کریں ان کو کہ نہیں یار تم لوگ نہیں کر سکتے, تم لوگ تو ایسے ہو, تم لوگ ایسے ہو. اچھا, خرابیاں ہمیشہ رہی ہیں, ہماری جنریشن میں بھی ہوں گی, لیکن جو جن زی کی جو جس طرح کی موٹیویشن ہے اور جو کام ان کو ہوتے ہیں, جتنے وہ کین اور فوکس ہیں, فوکس کے ساتھ وہ شاید آپ پہلی جنریشن نہیں تھی. بالکل
بالکل. اور یہ والی جو ہے نا دیکھیں ہر ایک جنریشن کا ایک رول ہوتا ہے. پہلے 20 سے 25 سال کی جنریشن ایک ہوتی تھی, اب میں کہتا ہوں 3 سے 5 سال میں جنریشن چینج ہو جاتی ہے. انفارمیشن کی جو فراہمی ہے اس کی وجہ سے جو ہے نا آپ کو اپنے آپ کو اڈیپٹ کرنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو بدلنا پڑتا ہے. تو اگر میں وہی انسان عمیر ہوتا جو کہ 12 سال پہلے تھا, شاید ناؤ پی ڈی بھی اتنا آگے نہیں جاتا. بٹ میں ابھی بھی اس پوزیشن میں ہوتا ہوں کہ میں زیادہ بچوں سے سیکھتا ہوں ورسز می ٹیلنگ دیم واٹ اٹ از. آئی گائڈ دیم بٹ آئی ٹیک ٹریک فرام واٹ دے فیل. اچھا, میں جو آپ کے پاس ہے تو آپ کے پاس ہمیشہ رہے گا ہی, اور جو آپ ان سے سیکھ لیں تو اس میں کیا برائی ہے ویسے؟ اس میں یوزول ایگوز کیوں آ جاتی ہیں؟ ہیوملٹی جو ہے نا, میں یہ کہتا ہوں, کوئی اس دن پوچھ رہا تھا میرے سے کہ آپ کو کیا ٹینڈنٹس ہے, میں کہتا ہوں ڈائنامزم برقرار رکھیں, ایلوکوینس رکھیں, بات چیت اچھی طریقے سے کریں, لیکن کبھی یہ نہ بھولیں کہ ہیوملٹی از دا بیسس فار بینگ the best possible version of yourself. Humility will allow you to enter places. اب آپ ظفر مسعود صاحب سے شاید واقف ہوں گے, جو بینک آف پنجاب پریزیڈنٹ, جن کا جہاز کا ایشو بھی ہوا. بالکل. اب ان سے آپ بات کریں, وہ ہمارے ہر ایونٹ میں آتے ہیں. لاہور کا آفس لانچ ہو, اس میں آ کے بیٹھے, ایک آنسو یہاں سے نکلتا ہے. حسن شہریار یاسین صاحب جو ہیں HSY, وہ ہمارے برانڈ ایمبیسڈر ہیں, وہ آتے ہیں, ان کا ایک آنسو یہاں سے نکلتا ہے. آئیڈیا یہی ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو بھی اگر ہم لوگ ان کے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں تو صرف دیز آر ناٹ یور اونلی چیمپئنس. سجاول کا وہ آدمی جو کہ 22 کلومیٹر چل کے آیا تھا, اس کی کہانی میرے پہ لازم ہے سنانا, تاکہ ظفر مسعود صاحب جیسے لوگ بھی سمجھ سکیں کہ کیا سفر طے کیا ہے ہم نے بھی, اور وہ انالوجی ہے ہماری جرنی کی. وہ بھی چیمپئن ہے سر, وہ بھی چیمپئن ہے ہمارا, وہ بھی چیمپئن ہے سر. تھینک یو سو مچ. آپ کے آواز دور تک پہنچائیں گے, کوشش کریں گے وہاں تک بھی پہنچے جہاں بہت ضروری ہے آپ کی آواز پہنچانا. بہت شکریہ. اور اگر جس طرح آپ ایک کاز کی لگے میں, ہم چھوٹے چھوٹے کاز ہی کریٹ کر کے لگ جائیں گے نا سر, تو پیس آف مائنڈ بھی آئے گا اور سچویشن بھی اور بہتر ہو جائے گی. بالکل. آپ یہی کہہ رہے تھے نا, بات کر رہے تھے کہ کیا کیا چیزیں لوگ پک اپ کر سکتے ہیں. چھوٹی سے چھوٹی ٹاپک کو بھی آپ اٹھائیں, اور یہ پہلے بہت نظر آتا تھا کہ آپ کسی بھی سگنل پہ کھڑے ہوں تو وہاں ایک چھوٹا سا کوئی اسکول چل رہا ہے, یہ ہو رہا ہے. وہ چیزیں برقرار رکھنی چاہیے لوگوں کو, تاکہ اس سے ایک موٹیویشن رہتی ہے اور آپ کو ایک امید کی کرن جاگی رہتی ہے. تو میرا میسج بھی یہی ہے, اور میں شکر گزار ہوں آپ جیسے پلیٹ فارمس کا, بیکاز یو آر اے ویری ویری وائڈلی ویوڈ پلیٹ فارم, اور آپ نے ہمیں موقع دیا ہمارے منشور کے بارے میں آ کے بات کرنے کے لیے. اور آپ جس طرح سے بات کرتے ہیں, کیری کرتے ہیں, آپ کا انفوزیازم جو ہے وہ مجھے دیکھ کر اور جذبہ دیتا ہے کہ میں واپس جاؤں گا ابھی, اور میں ٹیم سے بات کروں گا کہ ایسے لوگ فی الحال بھی موجود ہیں, ایسی ٹیمز بھی موجود ہیں جو کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو ہم ان کو پکار سکتے ہیں اور وہ ہمارے دوست بن کے رہیں. بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی, پلیزر بینگ ہیئر.